لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، آپ کے سامنے سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 255 جسے آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ عظمت والی آیت اگر کوئی آیت ہے تو وہ آیت الکرسی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت تو ایک ہے، لیکن اس ایک آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں اور غور کریں، فکر کریں، تو اللہ رب العزت کے اس ایک آیت میں اللہ کی توحید کا بھی ذکر ہے، اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت کا بھی ذکر ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی اور بلندی کا بھی تذکرہ ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ کی طاقت کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اس ایک آیت میں اللہ کے علم کو، اللہ کی کرسی کو، سلطنت، بادشاہت کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس ایک آیت کے اندر اللہ کے جلال کا بھی ذکر فرمایا ہے اللہ نے۔ یہ آیت اتنی عظمت والی اس لیے ہے کہ آیت تو یہ ایک ہے، لیکن آپ شروع میں دیکھیے اللہ، اس میں اللہ رب العزت کے ذاتی نام اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور آگے صفاتی نام بھی اللہ کے ذکر ہیں، تو وہ صفاتی اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کل ملا کر 17-18 بن جاتے ہیں۔ 18 دفعہ اللہ رب العزت کا نام ذکر ہے، اللہ کا تذکرہ ہے اس میں۔ توحید سے بری ہوئی آیت، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات لا الہ الا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ اگر ہے تو صرف اللہ ہے۔ یہ دعویٰ ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں، اور آگے اس میں دلائل ذکر ہیں۔ یہ اتنی عظمت والی آیتیں، یہ اتنی شان والی آیتیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رات کو بستر پر آنے سے پہلے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے تو صبح ہونے تک اللہ رب العالمین فرشتوں کو اس کے پہرے دار مقرر کر دیتے ہیں، اس کے لیے پہرا مقرر کیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث اور بخاری نسائی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، جو بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس بندے اور جنت کے درمیان میں اگر کوئی رکاوٹ ہوگی تو وہ صرف اور صرف موت کی رکاوٹ ہوگی۔
موت آنے کی دیر ہوگی وہ اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ موت آنے کی دیر ہے، بس اس کے اور اس کے درمیان میں رکاوٹ اگر کوئی چیز ہے تو صرف موت ہے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ہاں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی، یہ دلائل دیے جا رہے ہیں اس دعوے پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود اس لیے نہیں ہے کہ الحی وہ ذات زندہ ہے۔ ہم سب پہ موت آئے گی، توکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کر اس ذات پہ، زندہ ذات پہ، لا یموت، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور باقی جتنے بھی مخلوق ہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے مگر اللہ باقی ہے۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر شے نے فنا ہونا ہے۔ الحی، وہ زندہ ہے، وہ ایسا زندہ ہے کہ خود بھی وہ زندہ ہے، اسے زندگی دینے والا کوئی نہیں، یہ اس کی ذاتی صفت ہے کہ وہ زندہ ہے، اور باقی سب کے سب کو زندگیاں دینے والا ہے، باقی سب کو زندگیاں دینے والا ہے۔ ہم زندہ تو ہیں لیکن دوسروں کو زندگی نہیں دے سکتے ہیں، اور ہم پہ بھی آخرکار موت آئے گی، لیکن وہ ذات الحی الذی لا یموت، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ہے۔ القیوم، اور وہ قیوم الزمان ہے۔ القیوم، وہ ہر چیز کو پالنے والا ہے، وہ زمانے کو قائم کرنے والا ہے۔ القیوم، ہاں، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا قیوم الزمان فلاں صاحب، ٹھیک ہے، شرکیہ الفاظ، کفر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ القیوم، اللہ رب العالمین الحی القیوم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں، یعنی وہ ملک الموت جو ساری زندگی روحیں قبض کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن سارے انسانوں کے اور سارے ایسی روح کی روحیں قبض کرنے کے بعد اس ملک الموت پر بھی موت آ جائے گی، اس پر بھی موت آئے گی۔ موت سے پاک اگر کوئی ذات ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین، یہ دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے۔ الحی، جو زندہ ہے، القیوم، قیوم الزمان ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ ایسی آیتیں یہ عقیدہ بھی درست کرتی ہیں، ہاں، یہ پیرا بھی دیتی ہیں، جنت کی ضمانت بھی دیتی ہیں۔ یہ عقیدہ اپنا کہ اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ پھر دیکھیے اس کے کرشمے، پھر دیکھنا اس کے کمالات، پھر انوارات دیکھنا یہ آیت کرتی کیا ہے۔ عقیدہ اپنا کے ذرا بندہ پڑھے پھر دیکھے، مزہ آئے۔ ہاں، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، کیونکہ اونگ کا آنا، نیند کا آنا کمزوری ہے، اور اللہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ذات ہے، اسے اونگ نہیں آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ توحید ہی توحید، ٹھیک ہے۔ کل مجھے ایک بندہ یہاں باہر کہنے لگا کہ بھائی آپ نے صرف توحید ہی توحید، شرک بھی آپ رد کرتے ہیں، کوئی اور مسئلہ بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا مسئلے تو آپ نے شاید نہیں سنے ہیں، مسئلے میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ اس نے عذری مذاق کی بات کی ہے، لیکن میں نے کہا قرآن برا ہی مین مرکزی مضمون ہی توحید ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ قیامت والے دن باقی جو پیپر ہیں اس میں 20 نمبروں والا بھی پاس ہو جائے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ چیزیں 10 نمبر والا بھی اللہ پاس کر دے گا، غفور الرحیم ہے۔ لیکن ایک پیپر ہے توحید والا، جس میں اگر 99.5 بھی لیے تو پھر بھی پکا جہنمی ہوگا، جب تک 100/100 نمبر اس میں نہیں لے گا، پورا خالصتاً عقیدہ توحید کا نہیں ہوگا تو معافی نہیں۔
باقی میں معاف کر دے گا اللہ کو، نہیں کرنا چاہیے، ہاں درست چلنا چاہیے، سنت کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن عقیدے میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی فلاں بندے کو اونگ اس طرح بندہ جی ٹھیک ہے نا، یہ جو نیند آتی، نیند سے پہلے اونودگی سی بندے پہ طاری ہو جاتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ذات ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کا وقت ہے، سونے کا جب وقت آیا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من یوقظنا، ہمیں کون جگائے گا صبح نماز کے لیے، کون ہمیں جگائے گا؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، کسے کہانیاں نہیں، یہ صحیح روایت بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا من یوقظنا، ہمیں کون جگائے گا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں جگاؤں گا۔ باقی صحابہ کرام سوتے ہیں، اللہ کے رسول سو گئے، یہ اپنے سواری کے اوپر یوں مشرق کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہیں۔ مشرق کی جانب اس لیے منہ کیے ہوئے ہیں کہ سورج جب صبح صادق نکل جائیں، پتہ چل جائیں تو میں اللہ کے پاک پیغمبر کو جگا لوں، صحابہ کرام بھی جاگ جائیں۔ لیکن بیٹھے بیٹھے حضرت بلال بھی سو گئے، وہ بھی سو گئے، ٹھیک ہے۔ جب صبح ہوئی اور سورج کی کرنیں نبی اکرم کی چہرہ انور پہ پڑی تو آپ کو جاگ ملی۔ سب سے پہلے اٹھنے والے آقا نامدار تھے، جب اٹھے اور سورج کو دیکھا حضرت بلال کو بلاتے ہیں کہ وہ بلال کہاں گیا، تیرا وہ وعدہ، وہ جگانے والی ڈیوٹی کہاں گئی ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ نماز قضا ہو گئی جی صحابہ کی بھی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کیا کر دیا ہے بلال؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تو وہ ذات ہے اخذ بنفسی الذی اخذ بنفوسکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے میری روح کو قبض کیا ہے، جس ذات نے تمہاری روحوں کو نکال دیا ہے، جس ذات نے تمہیں سلایا روحیں تمہاری نکال دیے، تم سو گئے تھے، اس طرح میری بھی روح نکال دی تھی، میں بھی سو گیا تھا۔ ہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ دیکھیے سونے والے آقا نامدار امام الانبیاء نبیوں کے سردار ہیں، اور ساتھ سونے والے اولیاء کے سردار ہیں۔ کون کون صحابہ کو اولیاء کے سردار مانتے ہیں؟ ان سے ولی کوئی بڑھ کر ہو سکتے؟ سونے والے امام الانبیاء اور ساتھ سونے والے وہ اولیاء کے سردار ہیں، امام الاولیاء ہیں، لیکن انہیں نیند کی حالت میں معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، انہیں سوتے وقت پتہ نہیں چلتا۔ تو پھر میرا عقیدہ اپنا لے کہ جو سوئے ہوئے کو پتہ نہیں چلتا تو قبر میں پڑے ہوئے کو کس طرح پتہ چلتا ہے؟ انہیں نہیں پتہ چلتا، تو پھر قبر میں پڑے ہوئے کو انہوں نے لوگوں کو بس قبرستان میں ہی لگا دیا، ٹھیک ہے۔ قرآن کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات تو قبرستان سے زندہ بندے کو دور کرتی ہے، دور کرتی ہے کہ بھائی قبروں کی عبادت سے دور کرتی ہے، یہ لوگوں کو وہیں پر گھسیڑنے میں لگے ہوئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی موت سے وفات سے 4 دن پہلے فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں پہ اللہ لعنت کر دیں، نصارہ پہ لعنت کر دیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا ہے۔ جو نبیوں کے قبروں کو سجدگاہ بنانے والوں پہ اللہ کے رسول لعنت بھیجتے ہیں، تو چرسیوں اور بنگیوں کے قبروں کو جو سجدگاہ بنائے وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ تو بطریقہ اولا لانتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دین کی تعلیمات تو قبروں سے دور کرتی ہے، لیکن یہ اسی میں لگے ہوئے کہ لوگ قبروں پہ یہ ایسے احادیث بیان کرتے ہیں، یہ ایسے من گڑت روایات بیان کرتے ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبرستان آباد ہو جائیں، مسجد بھلے ہی برباد ہو جائیں،
مسجد غیر آباد ہو جائیں، خالی ہو جائیں، قبرستان آباد ہو جائیں. یہ روایتیں بیان کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری عیدن، اے اللہ میرے قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. اللہم لا تجعل قبری مسجدن، اے اللہ میرے قبر کو مسجد سجدہ گاہ نہ بنانا. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے قبر کو بت نہ بنا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جائیں. اور صحابہ سے فرمایا او میرے یارو، میرے صحابہ، صلو علیہ، تم مجھ پہ درود پڑھو، تمہاری درود مجھے اللہ پہنچائیں گے. اینما کنتم، تم دنیا کے جس کونے پر بھی ہو، درود پڑھو مجھے پہنچ جائے گی. اللہ مجھے فرشتوں کے ذریعے پہنچا دے گا. درود پڑھو، لیکن میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، میرے قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ. یہ دین کی تعلیمات ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات. اور یہ روایتیں بیان کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں اذا اعیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور، جب تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ قبرستان کا رخ کرو. جب کسی مشکل میں پڑ جاؤ نا، قبرستان کا رخ کرو. یہ بالکل جھوٹ ہے، من گڑت ہے. اور یہ روایتیں بیان کرتے ہیں من زار قبری، جس نے میرے قبر کی زیارت کی ہے، وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے. بالکل نرا جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ بالکل نرا جھوٹ ہے. آپ نے سنا ہوگا، یہ بات سنی ہوگی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. نرا جھوٹ ہے، نری پراڑ ہے، ٹھیک ہے، گمراہی ہے. اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ حج کرنے کے لیے جو جائے تو حاجی نے اگر میری قبر کی زیارت نہیں کی اس کی حج قابل قبول نہیں ہے. یہ آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی؟ نرا جھوٹ کا پلندہ ہے. اگر کوئی ثابت کرنے کی شوق ہے تو ثابت کرے آئیں. یہ جھوٹ ہے. جو عمرہ کے لیے جائیں اگر میری قبر کی زیارت نہیں کی اس کے عمرہ قابل قبول نہیں. بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے، ٹھیک ہے. یہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. قرآن تو کہتا ہے، سنت تو کہتی ہے، ان کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ عبادت کرو تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. یہ لوگوں کو درگاہوں میں گھسیڑنے میں لگے ہوئے. فرمایا لا تأخذہ، وہ ذات جسے نہ سنتن اونگ آتی ہے ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے. نیند سے پاک ہے وہ ذات، ہمیں نیند آتی ہے، لیکن وہ ذات وہ ہے جسے نیند کبھی نہیں آتی ہے. اسے نیند نہیں آتی، یہ کمزوری ہے. اور یہ بندوں کو تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے ذات کو نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، سورہ بقرہ 3 پارہ آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی کے نام سے جانی جاتی ہے، آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت وہ یہ آیت الکرسی ہے. کچھ پچھلے درس میں اس کے متعلق باتیں کی تھی، کچھ آج. اس آیت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے دعوے کا ذکر فرمایا اور بڑے پیارے انداز میں پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس پہ دلائل دیے. اسے اور مضبوط کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے اس دعوے پر اللہ رب العزت نے دلائل پیش کیے. اور وہ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، الا ہو، مگر وہی ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. یہ دعویٰ ہے، اس پہ دلائل ہے. الحی القیوم، الحی ہے، وہ زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. تفصیل کر چکا ہوں. القیوم، جو زمانے کو قائم کرنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ
वला नौम, ना उसे ऊँग आती है ना उसे नींद आती है। जिसे ऊँग ना आए, जिसे नींद ना आए, वो सिर्फ और सिर्फ वही ज़ात हो सकती है। और वो कौन है? अल्लाह है। क्योंकि नींद का आना, ऊँग का आना, ये कमज़ोरी है, ये बंदों में तो हो सकती हैं लेकिन अल्लाह में नहीं। ठीक है, ये इन कमज़ोरियों से वो क्या है, वो पाक ही। ये दलाइल दिए जा रहे हैं। और आगे फरमाया, जो आज का दर्स शुरू हो रहा है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि, फरमाते हैं ये दलील दी जा रही है कि उसी के लिए मा फिस समावाति, जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़ि, जो कुछ ज़मीन में है, वो सारा कुछ ही अल्लाह के लिए है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि, जो कुछ आसमान में और जो कुछ ज़मीन में है, वो सारा कुछ अल्लाह ही के लिए है। वो सारा कुछ इस अंदाज में अल्लाह के लिए है कि सूरह फातिर में आयत नंबर 13 में अल्लाह फरमाते हैं, ओए लोगों जिन्हें तुमने मालिक बनाए रखा है, ये फलां चीज़ का मालिक है, ये सर दर्द का मालिक है, ये इस चीज़ का मालिक है, जिन पीरों बाबों को तुमने अल्लाह के अलावा मालिक बनाए रखा है। अल्लाह फरमाते हैं, मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, वो खजूर के गुठली के ऊपर जो एक छिलका लगा होता है, वो इसके भी मालिक नहीं है। और कमाल की बात ये खजूर की मिसाल अल्लाह ने क्यों दी है? अल्लाह फरमाते हुए मैं तुम्हें समझाने के लिए, ये बंदा एक खजूर होता है, उसमें गुठली होती है और गुठली के ऊपर एक पतला सा एक छिलका लगा होता है। अल्लाह फरमाते हैं बंदे, एक कब्र होता है, कब्र में इंसान पड़ा रहता है, उसके ऊपर कफन होती है। ये कब्र में पड़ा इंसान अपने कफन का मालिक नहीं है, वो मेरे और आपके मुश्किल कुशा कैसे बन सकते हैं? ये तो अपने कफन का मालिक नहीं। ठीक है ना, गुठली के ऊपर आपने देखा होगा सफेद बिल्कुल वो छिलका सा होता है। तीन चीजें हैं, कितमीर, नकीर और फतील। फतील गुठली के अंदर जो दागा गया होता है, पतला सा बंदा उतार देता है ऐसा ना, ऐसी गुठली। और एक होता है फतील, फतील ये दागा। नकीर, इसके ऊपर आपने देखा होगा जबरदस्त जिस तरह बल पेन के साथ किसी नुक्ता बनाया हो, इस गुठली के ऊपर एक नुक्ता होता है, नकीर। और एक है कितमीर, ये इस छिलके को कितमीर कहा जाता है। ये तीनों कुरान में मौजूद है। फरमाया मा यमलिकून मिन कितमीर, ये तो उस कितमीर के भी मालिक नहीं है। ये इतने मालिक नहीं और तुमने इन्हें क्या बनाए रखा है? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि, उसी के लिए है जो आसमान में, जो कुछ जमीन में है। और तुमने किसको मुश्किल कुशा बनाया हुआ है? तुमने किसे मालिक बनाया हुआ है? किसे मालिक समझ रहे हो? इसलिए तो क्या एक शायर ने जबरदस्त अशआर लिखे, वो कहते हैं, कहीं नखल मरकद के चाँव में सजदे, कहीं नखल मरकद के चाँव में सजदे, कहीं मरने वाले लोग के पाँव में सजदे, इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, यहाँ और वहाँ खानकाहों में सजदे। ये कुब्बा परस्ती का पामाल सजदा, ये कुब्बा परस्ती का पामाल सजदा, मज़ारों में जा जा के हर साल सजदा। ये सब भी पीरों का बोया हुआ है, ये सब भी पीरों का बोया हुआ है, हर शख्स बिदअत का जोया हुआ है। जो माइल बख्वाबी अजल हो चुके, जो माइल बख्वाबी अजल हो चुके, लहद में जो आराम से सो चुके हैं, जो करवट बदलना नहीं जानते, जो करवट बदलना नहीं जानते हैं, उन्हें लोग मुश्किल कुशा मानते हैं। वो तो करवट बदलना नहीं जानते और हम और आपने उन्हें मुश्किल कुशा बना रखा है। मुश्किल कुशा है तो सिर्फ कौन है?
اللہ ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ زمین میں جو کچھ آسمان میں سارا کچھ اس کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، من ذا الذی، اللہ وہ کون ہے، یشفع عندہ جو اس کے ہاں شفاعت کرے گا۔ اس شفاعت کا مطلب وہ شفاعت قہری ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں یہ زبردستی چھڑا لیتے ہیں، یہ جو ہمارے بابے ہیں نا یہ زبردستی اللہ سے چھڑا لیتے ہیں۔ محمد دا پکڑا اللہ دا پکڑا چھڑا لے محمد، یہ اشعار پڑھتے ہیں، شرکیہ اشعار پڑھتے ہیں۔ اللہ دا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ اشعار پڑھتے ہیں۔ احمد احد سے احمد کو، احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل ہے، اے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ شرکیہ اشعار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مالک ہے تو صرف اللہ ہے۔ اللہ فرماتے کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے؟ ہاں شفاعت اللہ کے رسول کریں گے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک، یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں میں اللہ کے رسول آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیونکہ وہ پہلے میں بات کر چکا تھا، سارے انبیاء کہیں گے لست لہا، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، پھر سجدے میں گریں گے، وہ بات میں کر چکا ہوں تفصیل۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جو آپ کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ، قال وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِمَن لَّا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، وہ میری شفاعت کے حقدار وہی لوگ ہوں گے بے بلکہ جتنے ہی وہ گناہگار ہوں گے میں شفاعت کروں گا، مگر یہ کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اگر شرک کیا ہو تو وہ میرے شفاعت کا حقدار نہیں بن سکتا، تو شرک نہ کرے، شفاعت میں کروں گا، اور شفاعت ہوگی لیکن اس کے لیے جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے۔ ہاں اس کے حق میں شفاعت کر میرے پیغمبر، اس کے گناہ معاف کر جاؤں۔ تو فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہاں شفاعت ہوگی لیکن باذنہ، اس کے امر کے ساتھ ہوگی، جس کے لیے وہ اجازت عطا کریں گے اس کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ آگے فرمائے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ فرماتے ہیں یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی ان کے ماضی کو بھی جانتے ہیں، ان کے مستقبل کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ اور ایک مفسر نے معنی کیا ہے اللہ ان کی دنیا کو بھی جانتے ہیں، ان کے آخرت کو بھی جانتے ہیں، ان کی دنیا کو بھی جانتے ہیں اور ان کے آخرت کو بھی جانتے ہیں۔ اور یہ میرے سامنے 7واں پارہ ہے سورہ انعام میں، 7واں پارہ سورہ انعام، یہ آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا علم رکھنے والا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، وہ ایسا علم رکھنے والا ہے اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسے کوئی نہیں جانتا مگر وہی جاننے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، والبحر سمندر میں ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور ایسا کوئی پتا نہیں ہے روئے زمین پر جتنے بھی جنگلات ہیں، کتنے جنگلات ہیں کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ روئے زمین پر جتنے جنگلات ہیں ان میں جتنے درخت ہیں، جتنے بوٹے ہیں، جتنی شاخیں ہیں، ان شاخوں درختوں سے جتنے پتے گرتے ہیں، ہر ایک پتے کا علم کلی رکھنے والا ہے۔
ٹھیک ہے، علم کلی رکھنے والا. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اس کے علم میں. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور ایسا کوئی دانہ نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو. زمیندار کے ہاتھ سے دانہ گر جائے، درخت سے کوئی پھل کا دانہ گر جائے، زمین کے تہ میں اندھیروں میں اس دانے کا علمی کلی رکھنے والا اللہ ہے. اور آگے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، چاہے وہ خشکی میں ہو یا تری میں ہو، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اسی کے علم میں. ٹھیک ہے، وہ ایسا علم رکھنے والا ہے. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ علم کلی رکھنے والا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور کوئی بھی ساری کائنات مل جائے وہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا من علمی ہی، اس کے علم میں. یعنی مطلب یہ آیت کا کہ ساری کائنات مل جائے اور ایک مکی کے متعلق اللہ جو علم رکھتا ہے، سارے کائنات کا علم جمع ہو جائے، اس ایک مکی کے متعلق جو اللہ کا علم ہے اس کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے. ایک مکی کے پر کے متعلق جو اللہ علم رکھتا ہے اس کے مقابل، اس کے برابر بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں ہیں اور کشتی میں جا رہے ہیں. ایک پرندے نے آ کے چونچ میں پانی بھرا سمندر سے. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے موسیٰ، میرے اور آپ کا علم اللہ کے علم کے سامنے اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی حیثیت اس سمندر کے سامنے اس پرندے کے چونچ میں اٹھائے ہوئے قطرے کا ہے. اتنا بھی نہیں جتنے اس قطرے کے اوقات ہے اس کے سامنے، ہمارے علم کا اللہ کے علم کے سامنے اتنی بھی اوقات نہیں. فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر ہاں جسے اللہ چاہے علم دے دیتا ہے. جیسے اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے سب سے زیادہ علم دیا تھا. ہاں ہمارا عقیدہ سن لیجئے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا نامدار اللہ کے بعد اللہ نے انہیں سب سے زیادہ علم سے نوازا ہے. لیکن علم تو تھا لیکن عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب ہے تو صرف اللہ ہے. علم تو ہے لیکن عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہے. الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اور کشادہ ہے اس کی کرسی. یہ چار پائے والی کرسی مراد نہیں ہے، وہ جیسے اس کے شایان شان ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ کشادہ ہے، اور بعد نے لکھا ہے اس سے مراد وسع کرسیہ، یعنی وسع علمہ، اللہ کا علم بہت زیادہ کشادہ ہے جس کا احاطہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معنی کرتے ہیں وسع سلطانہ، یعنی اللہ کی بادشاہی بہت زیادہ کشادہ ہے. یہ کرسی کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں کرسی کے لیے لڑ رہا ہے، ہاں فلاں پارٹی اپنی کرسی کے لیے. تو یہ کرسی تو بازار سے بھی خرید سکتا ہے، بندہ خرید کے لے لے مہنگی سے مہنگی کرسی، بھائی اس پہ بیٹھ جا، لڑائی کیوں کرتے ہو؟ اس پہ وہ بیٹھتا ہے. نہیں، اصل وہ کرسی نہیں مراد ہوتی، اصل اقتدار مراد ہوتی ہے کہ میں اقتدار میں آ جاؤں. اس لیے فرمایا وسع کرسیہ وسع سلطانہ، یعنی اللہ کی سلطنت، اللہ کی بادشاہی بڑی کشادہ ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ فرماتے ہیں ولا یؤودہ، اتنی بڑی بادشاہت کے مالک ہے اور زمین و آسمان کو تھامے رکھا ہے. سات زمین سات آسمان، اس میں جو کچھ بھی موجود ہے آپ کہیں گے اللہ تھکتے تو نہیں ہیں، اتنے بڑے آسمان کو تھامے رکھا ہے، اتنی بڑی زمین کو تھامے رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں ولا یؤودہ حفظہما، اللہ ان دونوں کی حفاظت سے اللہ تھکتے نہیں ہے. ان دونوں کی حفاظت سے اللہ کبھی بھی تکتا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ،
اور وہی ذات ہے العلی جو علی شان ہے، العظیم جو عظیم الشان بھی ہے، وہی ذات ہے العلی جو علی شان بھی ہے، العظیم جو عظیم الشان بھی ہے۔ یہ دلائل دیے جا رہے ہیں، اگر اس کے سامنے کوئی شفاعت قاری نہیں کر سکتا ہے تو وہ الہ ہے، اس لیے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مستقبل اور حال کو جاننے والا ہے، دنیا اور آخرت کو جاننے والا ہے، اس لیے وہ الہ ہے۔ وسع کرسی لا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتا، ساری کائنات مل جائیں، اس لیے کہ وہ الہ ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی سلطنت بڑی کشادہ ہے، اس کا عرش بڑا زیادہ کشادہ ہے، ہی اس لیے کہ وہ الہ ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، وہ ان کی حفاظت سے تکتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ الہ ہے۔ وہو العلی، وہ عالی شان ہے اس لیے کہ وہ الہ ہے، العظیم و عظیم الشان ہے اس لیے کہ وہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود الہ نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کی تفسیر جو ہمارے علم میں تھا ختم ہو چکی ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔